السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، سیاسی گہما گہمی ہے، پہلے انتخابات کا انتظار تھا، اب حکومت سازی کا انتظار ہے۔ مختلف صوبوں میں حلف برداریاں ہو رہی ہیں اور اسمبلیوں میں، اور کل بھی ایک بہت اہم دن ہے۔ 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ شراکت اقتدار کا فارمولا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ گورنر سندھ کی مبینہ آڈیو لیکس نے بھی تھوڑا ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ حکومت میں جائیں اور کچھ ملے بھی نہیں تو حشر اور برا ہوگا، یہ آڈیو لیک میں سنائی دیا۔ اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ خواہش ہے کہ ہر اسمبلی، ہر سینٹ، ہر وزیر اعظم مدت پوری کرے۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دوسری جانب صدر پاکستان پر آئین شکنی کے الزامات، سیاسی جماعتوں نے اس پہ سخت رد عمل شو کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 سالہ روڈ میپ دے دیا ہے، کتنا کارگر ہوگا، کتنا اس پہ عمل ہو سکے گا۔ 20 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا ہے، جبکہ 9 منتخب اراکین اسمبلی کی حلف برداری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں مثبت روایت قائم کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی، خود ملنے چلی گئی ہیں۔ کیا فرینڈلی اپوزیشن کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی گرینڈ الائنس بنا سکے گا کیونکہ رابطے جاری ہو چکے ہیں، یا شاید فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ اور کیا وفاقی بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنے گی یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیکس پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری نوٹس لے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مشورہ بھی دے دیا ہے گورنر سندھ کو کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور حقائق کو سامنے لے آئیں۔ دوسری جانب چین نے پاکستان کے 2 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا ہے۔ کیا ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم قرضے معاف کروائیں یا قرضوں کے لیے مدت بڑھوائیں، یا پھر مزید قرضے لیں اور اس پہ خوش ہو جائیں کہ ہمیں قرض مل گیا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کو خط لکھ دیا ہے، اور پی ٹی آئی رہنما گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ IMF کو خط لکھ کر ہم نے شفاف الیکشن کا وعدہ یاد دلایا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کے نام کی توثیق کر دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، ایک نیا موڑ آ گیا ہے، اس پر بھی ضرور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ بہت انرجیٹک، بڑے متحرک، ہمیشہ حاضر رہنے والے فاروق ڈاڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ رانا گلزار تاج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ شمشاد صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، MKM سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی فاروق ڈاڈی صاحب آپ کے ساتھ۔ شراکت اقتدار کا فارمولا تو طے پا گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں ماحول بنتا ہوا؟ دیکھیں، یہ ماحول بنتا ہوا جو بنایا جائے گا ماحول وہی ہوگا۔ اچھا۔ اور یہ شراکت اقتدار بھی جو ہے یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا، یہ جن کی مرضی سے الیکشن میں مینیپولیشن ہوئی ہے، چوری کا مینڈیٹ کر کے ایک کا اٹھا کے دوسروں کو دے دیا، اور حالات ایسے پیدا کیے کہ کسی پارٹی کے پاس سنگل میجورٹی نہ ہو، یعنی جس کی سنگل میجورٹی 2/3 کے قریب تھی اس کی تقریباً 100 سیٹیں اٹھا کے یا 80 سیٹیں اٹھا کے آپ نے دوسروں کو دے دی، اور وہ فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے بہت سارے الیکشنز کے اندر میں پولنگ ایجنٹ رہا ہوں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ گنتی آپ کے سامنے ہوتی ہے اور تمام پولنگ ایجنٹ جن جن پارٹیوں کے ہوتے ہیں وہ اس پہ سائن کرتے ہیں اور پھر وہ دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک پرانے بھگوڑے جو PTI کے تھے آج کل وہ مقتدر حلقوں کے بڑے فیوریٹ، وہ کہتے ہیں کہ وہ فارم 45 کے اندر اب آپ پکوڑے کھاؤ۔ اچھا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ حال ہو گیا ہے، رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی چل نہیں رہا ہے، پاکستان کے قانون اور آئین کی جو دھجیاں اڑائی گئی اور جو مذاق بنایا ہوا ہے وہ ایک قابل مذمت ہے۔ یہ کیا تماشا اس ملک کے ساتھ بنایا ہوا ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہے، نہ ہمارے پاس ملک کو چلانے کے لیے پیسے ہیں، اور یہاں پہ مقصد لا قانونیت
की एक इंतहा हो चुकी है कि अब आप देखें सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि जब तक रिजर्व सीटों का मामला हल नहीं होगा तब तक मैं असेंबली बुला नहीं, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सही और माकूल बात है, ये होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा असेंबली बुला ली। ठीक, तो ये इस तरह की हठधर्मी और इस तरह से अब जिस तरह हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना, आई मीन सॉरी यार आप तो राना हो, वो राजा है राजा सिकंदर जो भी है, राजा सिकंदर जो भी है, जिस तरह उन्होंने कानून की और आइन की जो पामाली की है और जिस तरह जानिबदारी बरती है और जिस तरह इलेक्शन के अंदर जो एक इम्पार्शियल रोल होना चाहिए उसको बालाए ताक रखते हुए उन्होंने जो कुछ किया है, तो मैं तो डिमांड करता हूँ कि उस पर आर्टिकल 6 उस पर भी लगना चाहिए, और उन तमाम लोगों पे जिन्होंने पाकिस्तान की आइन की पासदारी नहीं की और पाकिस्तान के आइन को पामाल किया। चलें, ठीक है, ठीक है। राना गुलजार ताज साहब से भी बात कर लेते हैं। राना गुलजार ताज साहब, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा कब बनेगी? कुछ है आवाज़ें इस तरह की कि अगर वफाकी बजट आता है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला नवाज साहिबा, आपका आपके मेट्रो चैनल का मेहरबानी। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी वाज़े कर चुकी हैं कि हम फितरी इत्तेहाद है हमारा और हम उनके साथ हैं, लेकिन इख्तदार में वजारतें हम नहीं लेंगे और बिल्कुल हमारा उनके साथ सपोर्ट रहेगी और इख्तदार हमारी कोशिश है कि चले, क्योंकि इलेक्शन बहुत महंगे होते हैं, इतने कम पैसों में नहीं होते और कौम का पैसा लगा है, तो बिल्कुल हमारी सपोर्ट उनके साथ रहेगी। जहाँ तक हमें बताया गया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कल असेंबली का पहला इजलास बुलाया गया है, जी जी, तो अब फर्दर जो भी पॉलिसी होगी। वैसे क्या वजह क्या है, क्यों नहीं आप हुकूमत का हिस्सा बन रहे, क्यों नहीं आप वजारतें ले रहे? जब आपने साथ देना है तो वजारतें ले, ताकि इक़्तिदार आपके पास हो, आपके पास ताकत हो, आप आवाम की खिदमत ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकें। अब आपके पास वजारतें भी नहीं हैं, इक़्तिदार भी नहीं है, फिर आप कहें कि हम आवाम की खिदमत भी करें, तो कुछ ये अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? सदर का ओहदा ले रहे हैं ना, और क्या? देखिए जी, सदर का राडी साहब ने कहा बिल्कुल सदर का ओहदा ले रहे हैं, लेकिन सदर का क्या इख्तियार है? अलवी साहब का क्या इख्तियार? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जब अब फिर आप अगर आप सदर की बात करते हैं तो अलवी साहब का क्या इख्तियार है? ठीक, वो इख्तियार उस सदर का तो फिर ऐसे क्या फायदा? देखिए बात ये है, देखिए बात ये है कि मैंने अभी आपसे एक अल्फाज कहा कि नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने अभी एक अल्फाज कहा कि इलेक्शन कोई चंद पैसों का नहीं होता, एक फसील रकम खर्च होती है, और बात यह है कि अब यहाँ तो हम कहते हैं जी सीट जो पीपल्स पार्टी को सीटें मिली हैं उसमें वजीर आजम नहीं बन सकता, तो सिर्फ वजीर आजम तो नहीं, आप दूसरी वजारतें ले लें, अहम वजारतें लें। नहीं, देखिए उनके पास अक्सरियत है, उनके पास अक्सरियत है, वो हुकूमत चलाएं। अच्छा, बात ये कि उनके पास अक्सरियत है, वो हुकूमत चलाए, हम उनके किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना। नहीं, जिम्मेदारी की क्या बात है? आवाजें हैं। देखिए बात सुनिए, बात ये है कि वो भी अहल लोग हैं, काम करें, आवाम को डिलीवर करें। अच्छा। उनको सीटें मिली हैं, तो बात ये नहीं है, बात यह है कि हम उनके साथ हैं। हम कहा ना कि हमारे आप कह रहे हैं वो अहल लोग हैं, वो काम करें, तो आप भी तो अहल हैं, आप अपने आप को देखिए जी अहल बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि जब अवाम हमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसी वजारत उज़्मा नहीं चाहते कि मांगे तांगे की हो। अच्छा। वो चाहते हैं कि वजीर आजम 2/3 अक्सरियत का हो, अवाम का पावरफुल वजीर आजम हो, अवाम को डिलीवर कर सके। सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है, या अवाम को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, और अवाम का शुक्रिया, उन्होंने हमें वोट दिया है, मेहरबानी है। जी जी, शमशाद सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया, एमकेएम से आपका ताल्लुक है शमशाद सिद्दीकी साहब। ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला एक जारी हो गया, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक आ गई, उसके बाद अब ये गवर्नर सिंध की आ गई ऑडियो लीक्स, तो क्या असरात मुरतब करें? तो सियासी उखाड़ पछाड़ शुरू हो गई है, कुछ अलग सी चीज़ें हो रही हैं, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमाइला आपका। हाँ, आजकल वीडियो के बहुत ज़्यादा तस्करियाँ टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है,
لیکن ویڈیو تو اس سے پہلے بھی بہت آئی ہیں اور بڑی خطرناک ویڈیو آئی ہیں، میرا خیال ہے ان کا اچھا impact تو ایسا کبھی ہوا۔ مثلاً جی شمشاد صاحب کون سی ویڈیو خطرناک آئی ہے، کوئی گزشتہ کون سی ایسی ویڈیو آئی ہے؟ مطلب وہ ایسی آئی ہیں کہ مجھے بس نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے مجھے، میں اچھا مینشن بھی نہیں کر سکتا ان کو یہاں پہ، ایسی ایسی ویڈیو آ چکی ہیں چلیں یہاں پر۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھا ابھی جو آ رہی ہے ابھی یہ اس میں کیا کوئی ایسی بات تھی نہیں، اس جی میں کوئی ایسی بات تھی نہیں، جو ویڈیو اگر آپ نے بھی دیکھی ہو، مصطفیٰ بھائی نے تو کہا ہاں بالکل، انہوں نے بالکل اس کو انڈورس کیا کہ ہاں بالکل یہ میری آواز ہے، اور ظاہر ہے ہماری کیبنٹ میں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد بیٹھا ہوگا جس نے ٹیپ کی اور انہوں نے سمجھا کہ بڑا مارکا وہ مار رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہہ دیا کہ فورینسک ہم نے کروا لیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سا شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ لندن کا بندہ تھا۔ جی جی ظاہر ہے اس کی وہ ظاہر ہے فورینسک رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے، اس کا پتہ بھی چل گیا ظاہر ہے۔ اچھا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی، اس نے دوسری آڈیو ریلیز کر دی؟ ہاں نہیں یہ نہیں پتا کہ اسی نے کی ہے یا کسی دوسرے نے کی ہے، اس کی بھی تحقیقت یہ چونکہ آج آئی ہے، وہ کل آئی تھی، تو اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ رپورٹ آ جائے گی، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ باتیں تو ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں ان میں یہ کہتی رہی ہیں۔ اچھا اس میں صاحب وہ ہماری انٹرنل دیکھیں شمشاد صاحب کیسے کوئی بات نہیں، آپ یہ ذرا جملہ غور کریں کہ حکومت میں جائیں اور ملے بھی کچھ نہیں، حشر اور برا ہوگا، مطلب آپ سمجھیں بات کو کہ یہ جو جملے ہیں اپنا اثر رکھتے ہیں، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مطلب حکومت پہلے میں حشر شامل برا ہے، اس سے ہوں اور ہم مزید برا اپنے ہوگا۔ عوام کے لیے کچھ حاصل نہ کر سکیں تو پھر ایسی حکومت میں جانے کا کیا فائدہ، اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں وہ ایک بریف ہو رہا تھا رابطہ کمیٹی کو مصطفیٰ کمال کی جانب سے، کامران کشوری صاحب کی جانب سے، کیونکہ وہ میٹنگ کر کے آئے تھے لاہور سے اس وقت، اور وہ ظاہر ہے جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ تمام آخری حتمی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مرکزی کمیٹی جسے ہم رابطہ کمیٹی کہتے ہیں وہ کرتے، وہ رابطہ کمیٹی کو بریف کر رہے تھے کہ وہاں جب ہم گئے جو میٹنگ ہوئی تو پی ایم ایل کے کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے وہ 100% جعلی ہے، تو اس سے وہیں پہ ان کو جواب دیا تو پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو 200% جعلی ہے، ہم نے تو وہیں ان کو جواب دے دیا تھا۔ اچھا اس میں جو کامران کشوری صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کو کافی ایڈٹ کیا گیا ہے، سیاح کو سباق سے ہٹ کے اس کو جو ہے نا بنایا گیا ہے تاکہ ایک غلط فہمی پیدا ہو پیپلز پارٹی اور ہماری اور مسلم لیگ ان کے درمیان، جو ہم ایک مل کے ایک حکومت اچھا یہ بات بھی قابل ذکر ہے شمشاد صدیقی صاحب کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بات ہوئی یا جو بھی چیزیں طے پائیں وہ کانفیڈینشیل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو باتیں ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان ہوئی وہ کانفیڈینشیل نہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ ہاں نہیں اس میں کوئی ایسی ہم دیکھیں کوئی ملک کے خلاف تو بات نہیں کر رہے تھے نا، ہم تو مسلم لیگ نون سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ الیکشن سے بہت پہلے سے ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے تمام لوگوں پہ ہمارے جتنے بھی بڑی لوگ باتیں ہوئی ہیں، آپ بھی جب آئے ہیں پروگرام میں تو یہی سوال پوچھے گئے کہ بھئی آپ نون لیگ سے مل رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک۔ جی دیکھیں ہم کو یہ الیکشن کے بعد بھی ملے جا کے، الیکشن سے پہلے بے شمار ہماری میٹنگ ہوئی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ ہم ایک آئینی ترمیم چاہتے ہیں کہ تاکہ اضلاع جو پاکستان میں 130 ضلع ہیں ان کو اختیارات مل جائے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات جمع ہو گئے ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اور ایک وزیر اعظم کے پاس، تو ہم نے شروع سے ظاہر ہے ہم نے کس سے بات کرنی ہے، ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں نا، ہم نے کسی نہ کسی سے بات، یا تو ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں یا تحریک انصاف سے بات کریں یا پھر مسلم لیگ نون سے بات کریں گے، کیونکہ ہمیں تو 2/3 میجورٹی نہیں ہو سکتی نا ہماری پارلیمنٹ میں، تو یہ اتنا ضروری تھا کہ ہم نے اس سے کنونس کیا۔ اچھا ہمارے ساتھ تقریباً اس طرف پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی کئی پارٹیوں کے سامنے ہم یہ مسودہ پیش کیا کہ دیکھیں جی جو بھی 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات آئے تھے، جو وسائل آتے ہیں، وہ پاکستان میں صرف 5 لوگوں کے پاس آ کے جام ہو جاتے ہیں، ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ۔ اتنی باتوں کے بعد کچھ افاقہ ہوا، کچھ جی نہیں بہتر نہیں، پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے، مسلم لیگ نون سے بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں تو ہم نے آلریڈی یہ بل جمع بھی کرا دیا ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے، انشاءاللہ نئی اسمبلی بنتی ہے، قومی اسمبلی تشکیل ہوتی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کریں گے، اور اس سلسلے میں تو ہم ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، ایون اگر پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنی ان سے بھی کریں گے، پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو پورے اختیارات جب ملیں گے تو وہ تو پورے پاکستان کو ملیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی اس کا سب سے پہلا جو بینیفیشری ہوگا وہ مرتضی وہاب ہوں گے۔
اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اب شمشاد صدیقی صاحب، اگر آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے، آپ کے تمام جو نکات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، تو سندھ یا کم از کم کراچی کے جو عوام ہے، شہری ہیں، ان کے تو تمام مسائل حل ہو ہی جائیں گے. نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک لوگوں کو اختیار ملیں گے اور وسائل ملیں گے. یقینی طور پر دیکھیں، دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں، آپ نیو یارک لے لیں، آپ بامبے اٹھا لیں، آپ لندن کو دیکھ لیں، وہاں کی جو بلدیاں ہے، جو وہاں کے اضلاع ہیں، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. پولیس ان کے انڈر میں ہوتی ہے، پانی ان کے اندر میں ہوتا ہے، آپ کا ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز آپ دیکھیں کہ بلدیہ چلاتی ہے. یہ صوبہ سندھ واحد بدقسمت شہر ہے کہ یہاں ہر چیز کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گٹر کا انچارج کون ہے؟ وہ سی ایم ہے. پانی کا انچارج وہ بھی سی ایم ہے. کچرا اٹھانے کا انچارج وہ بھی سی ایم ہے. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کے تمام شعبے جو ہیں وہ بھی صوبائی بلڈنگ میں، صوبائی حکومت نے اس سے قبضہ کیا ہوا ہے. مطلب یوں کہیں کہ کرے گی کیا اس میں؟ ابھی مرتضی وہاب آئے نا، بے تاج بادشاہ ہے. شمائلہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اب تو پیپلز پارٹی کے میئر ہے نا. اچھا، ان کو 3 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں 2 سال ایز اے ایڈمنسٹریٹر اور ابھی ایز اے میئر بھی آلموسٹ یہ ان کا سال پورا ہونے والا ہے. کوئی کارکردگی نظر آتی ہے؟ کوئی شہر میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصطفیٰ کمال میئر کراچی بنے تھے تو 1 سال میں شہر بدلتا ہوا نظر آتا. ان کے مخالفین بھی اس کی آج تعریف کرتے ہیں کہ ہاں، مصطفیٰ کمال نے جو کام کیے آج تک کراچی میں کسی نے نہیں کیے. تو یہ تو مقصد ہے کہ صلاحیت پہ ہوتا ہے نا، کہ اس کی ایبلٹی پہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ. اب بیچارے کو، اس کو ہمیں پتہ ہے نا کہ بیچارہ مرتضی وہاب بھی کیا کرے، نہ اس کو پیسے ملتے ہیں، نہ اس کو اختیارات دیتی ہے. حالانکہ ان کا اپنا میئر ہے، وہ کیسے میئر بنا یہ تو الگ ایک بحث ہے. لیکن میئر تو ہے نا وہ اس وقت کراچی کے. لیکن کوئی پرفارمنس دکھا دیں آپ نے شہر میں کوئی بدلتی، ہر جگہ ہر سڑک آپ کو ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی، کچرے کے ڈھیر آپ کو شہر میں نظر آئیں گے. آپ یقین کریں، ابھی میں 2 دن کے لیے لاہور گیا تھا، میرے ساتھ لاہور کے ایک صاحب جو ہے وہ ڈرائیو پہ تھے. وہ کہنے لگے کہ شمشاد بھائی، یہ لاہور میں آپ گھوم رہے ہیں، کوئی ایک سڑک اگر ٹوٹی ہو تو مجھے بتائیے گا. میں نے کہا آپ کراچی آئیں تو مجھے کوئی ایک سڑک اگر ثابت ہو تو بتائیے. اچھا، آپ نے اس ثابت سڑک کو بھی اپنے ہٹ لسٹ پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے شمشاد صدیقی صاحب، ضرور اس پر بھی بات کریں گے، اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین. لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور فاروق ڈاڈی صاحب سے پوچھیں گے. فاروق ڈاڈی صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو آج خطاب کیا اپنے پارلیمانی جو ان کا اجلاس تھا، تو اس میں انہوں نے نامزد تو کر دیا، توثیق کر دی شہباز شریف صاحب کے نام کی وزیر اعظم کے لیے. اب عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو کیوں بلایا؟ یہ تو آپ نے جب شروع میں آئے تھے اسی وقت آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کل کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. تو بلایا اس لیے تھا کہ قاضی صاحب ان کے جو تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے تمام کیسز کو رائٹ آف کرنے تھے جو کر چکے. اور اب آپ دیکھیں گے، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے جس میں قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گا، قاضی ہو یا حافظ ہو جو بھی ہو. اس لیے کہ یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے وہ 65 سال اور ہائی کورٹ کی ہوتی ہے 62 سال. تو یہ چاہیں گے کہ ان کی سرپرستی ان کے اوپر رہے اور یہ اپنی منمانی کرتے رہیں جو اور ان کی تمام جو چیزیں ہیں نیگیٹو وہ سارے پہ اس پہ پردہ پوشی رہے. تو میں ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی قدم انہوں نے اٹھایا تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی آئین کے ساتھ، پاکستانی قانون کے ساتھ. یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ غلط چیزیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ کریں. اور قاضی صاحب کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ اتنی، مقصد یہ کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلا گری ہوئی ہے اس پہ انہوں نے نہ کوئی سوموٹو ایکشن لیا، بلکہ وہ بھی جو ہے چیئرمین چیف کمشنر جو ہے ان کی راجہ سکندر کی طرح ایک پارشلی ان کا رول رہا. اور آج ہم بھگت رہے انہی چیزوں کو کہ جب انہوں نے بلے کا ایک پارٹی سے نشان چھین لیا تو یہ پتا تھا کہ آفٹر آل افیکٹ کیا ہوں گے، اور آج وہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایک وہ پارٹی کو جس کو 2/3 کے قریب میجورٹی ملی ہو، آپ اس کو دیوار سے لگانا چاہو زبردستی،
تو اس سے ملک کی ترقی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے چیزیں، ملک کی اکانومی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے سیاسی استحکام کے آگے حائل ہیں، جو ہمیں مستحکم نہیں ہونے دیتی. کیونکہ سب سے پہلا جو ہمارا قدم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو. جب سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کیا معاشی استحکام ہوگا. لیکن ڈاڈی صاحب، جو ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا ہی وقت ہے. رانا گلزار صاحب، آپ نے بھی تو سنی ہوگی ان کی بات. انہوں نے کہا تھا کہ بس سیاسی اور معاشی جو استحکام ہے وہ آ جائے گا، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. آپ کیسے دیکھیں گے؟ ہے ایسے؟ میں اس کا ذرا جواب دے دوں. اس کا آپ کی جو بات ہے، 16 ماہ کی حکومت میں انہوں نے کیا کیا؟ جب 6.48% جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ خان صاحب کی گورنمنٹ چل رہی تھی، تو جب یہ آئے تو یہ مائنس میں چلی گئی. ڈاڈی صاحب، یہ تو وہ مانتے ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک تو دیوالیہ ہونے والا تھا. کون سی جی ڈی پی؟ دیوالیہ تو نہیں، دیوالیہ تو 2018 میں اس وقت ہونا تھا جب پاکستان کا قرضہ 10 سال میں ان دو حکومتوں نے 94 ارب تک لے گئے. اور فوری طور پہ یہ ڈیمانڈ آ گئی آئی ایم ایف سے 2018 میں کہ آپ جو ہے 9.2 ارب ڈالر پے کریں ورنہ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، رانا صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے، اب نام کی توثیق بھی ہو گئی شہباز شریف صاحب کے. انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا وقت ہے، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہیں؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو ڈاڈی صاحب کی بات کا جواب دوں ضرور کہ اس ملک میں کون سی ایسی حکومت ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جی جو جانے والی حکومت تھی وہ خزانہ مستحکم کر کے گئی ہے. وہ حکومت بتائیے. صحیح. ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک. دیکھیے، اس ماہزارائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک اس ماہزارائی کا متحمل نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ الفاظی گفتگو دفن کرنی ہوں گی، آپس میں مل بیٹھنا ہوگا. آپ لوگوں کو اس ملک کی معیشت کو مستحکم، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا. اس ملک کو قرضے سے آزادی دلانی ہوگی. یہ اسی صورت ہو سکے گا جب ہم ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں گے. اس کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو 20 نکاتی جو ایجنڈا دیا ہے، 5 سالہ روڈ میپ دیا ہے، تو ان کا ساتھ دیں گے آپ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہیں اپنی جگہ، ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا؟ دیکھیے جی، میں نے آپ سے قابل عمل ہے. دیکھیے جی، میں نے کہا نا کہ ابھی تو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے، اب اس پہ عمل باقی ہے. ٹھیک ہے. کتنا عمل ہوتا ہے؟ آج تو میو اسپتال کا دورہ کیا. دیکھیے جی، میں نے آپ سے کہا نا کہ ایجنڈا دیا ہے، اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے یہ تو ابھی آگے باقی ہے. اچھا، 200 یونٹ کا اندر تذکرہ ہے، عوام کو مل رہے 200 یونٹ. ڈاڈی صاحب بولنے دیجیے نا. بات نہیں، مقصد یہ کہنے کا ہے کہ میں نے تو آپ تھوڑا سا الفاظ سنیے. بات یہ ہے کہ ابھی تو پروگرام دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب عمل تو باقی ہے. عمل درآمد کتنا ہوتا ہے؟ صحیح. کل نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو یہ پروسیس بھی اب شروع ہونے جا رہا ہے. تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں، اور وہ کتنے سچے ہوتے ہیں، اور کتنی عوام کی خدمت ہوتی ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. خیبر پختونخوا کا آج جو اجلاس ہوا ہے بڑا ہنگامہ خیز ہوا ہے، بڑا ہنگامہ ہوا ہے وہاں پہ. میں گزارش کرتا چلوں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ کوئی آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا ہے کہ جی میں وزیر اعظم نہیں بنا، ان کو قرضہ مت دو، خود چلے گئے قرضہ لینے. اچھا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی خط کچھ میں یہ لکھا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنا. بات میں نہیں، لفظ یہی آتے ہیں کہ جی ہم اقتدار میں ہوتے تو اچھا کام کرتے، ان کو مت دے. میرے الفاظ ذرا آپ سنیے. بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انتشار پھیلا کے رکھا ہوا ہے. ارے جناب، آپ لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹیے اور پاکستان کے لیے ایک میچ پہ آئیے. سب کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے. سب کا مطلب یہی ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے. سب کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کی خدمت کس طرح سے کی جائے. تو پھر لڑائی کیوں، پھر یہ گولہ باری کیوں؟ یہ بند ہونی چاہیے.
بات یہ ہے کہ جب سب کا ہی پاکستان کی خدمت موقف ہے اور سب کا ہی پاکستان کو استحکام بخشنا ہے تو کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہمیں پاکستان کے خلاف کام کرنا ہے، کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم پاکستان کی رہبری پہ کوئی نشان ہے۔ بات یہ ہے کہ سب پاکستان کے ہیں اور پاکستان آپ کا ہے، تو پھر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کال و فیل میں تضاد ہے نا رانا صاحب، کہتے تو ہیں کہ ہم پاکستان کے مفاد پہ کام کریں گے، کرتے نہیں ہیں۔ جی میرے کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ پھر لڑائی کیوں، پھر ایک دوسرے کے پیچھے الفاظوں کی گولہ باری کیوں؟ لہٰذا خدا را یہ بند کر دی جائے اور ایک میز پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور قومی ایشوز کو طے کیا جائے کہ جی قومی ایشوز یہ ہیں، ان پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، ان پر کوئی گولہ باری لفظوں کی نہیں ہوگی، اور اس کو ہر حال میں جاری ان پروگراموں کو رہنا چاہیے، اقتدار کسی کا بھی آئے تو یہ کون کرے گا؟ یہ سب ہم کریں گے۔ اور یہ کب کریں گے؟ جب ہم اپنی اناہوں کو دفن کریں گے اور ہم پاکستان کے لیے سوچیں گے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے لیے ایک بڑا دل کرنا ہوگا۔ رانا صاحب آپ گورنمنٹ میں بیٹھ ہی نہیں رہے، آپ کیسے کریں گے یہ؟ مجھے یہ بتائیں۔ دیکھیں میری بات سنیے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حصے کے تمام تر ان کے ساتھ سپورٹ جاری ہے، وہ بالکل دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے تو دیکھیں، ہم نے جب الیکشن ہوئے تو انڈیپینڈنٹ سے بھی گزارش کی کہ آئیے بیٹھیے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے، ہر کسی کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتی ہے، ہم نے کبھی اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے۔ کوئی بھی شخص ہو، الیکشن سے پہلے بھی دیکھیں، الیکشن سے پہلے بھی بات یہ ہے کہ بہت سی جماعتیں دوسری جگہ پہ جا کر مل رہی تھی، ہم نے اس وقت بھی نہیں کہا، آج بھی ہم ان کو برا نہیں کہتے، ہم آج بھی ان کو صوبے میں ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وزارت مسئلہ نہیں ہے، بات ہے خدمت۔ دیکھیے، وزارت نہ لے کر اور ان کو سپورٹ کرنا یہ بھی تو خدمت ہے، کہ بات یہ ہے کہ آپ ملک چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وزارت میں اگر ہمیں وزارت ملے گی تو ہم خدمت کر سکیں گے۔ ارے بھائی وزیر تو ان کے ہیں نا۔ جب آپ میئرشپ پہ آتے ہیں، جب آپ سی ایم سندھ کے بارے میں آتے ہیں، تب تو آپ کہتے ہیں ہم بنیں گے تو پھر ہم خدمت کریں گے، مطلب یہ تو تضاد بھی آ گیا دونوں باتوں میں۔ دیکھیں میم، سی ایم سندھ میں سب سے بڑی میجورٹی ہماری ہے، اگر کسی دوسرے کی میجورٹی ہوتی ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آپ حکومت بنائیے۔ میئر کراچی میں میجورٹی ہمیں ملی، ہم نے میجورٹی کے ساتھ میئر کراچی بنا، اگر کسی اور کی میجورٹی ہے تو وہ بھی میئر کراچی لے لے۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کانٹوں کی سیج ہے، اگر میئرشپ ملی ہے اور صوبے کی وزارت اعلیٰ ملی ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو پرائرٹی بیس پر حل کیا جائے، اور جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، پیپلز پارٹی کے میئر کی ذمہ داری ہے، سی ایم کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے اندر کوئی بھی چپکلش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ جب شہر کے اندر چپکلش ہوگی، ناراضگی ہوگی، شہر ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو ترقی کا سفر رکتا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت ہو، وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ میں نے آپ سے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ سب کا موقف یہی ہے کہ شہر کی خدمت ہونی چاہیے، صوبے کی خدمت ہونی چاہیے، وفاق کی خدمت ہونی چاہیے، لیکن پیچھے ہٹنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی لبیک تو کہے، کسی کا ہاتھ تو پکڑے۔ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، یہی بات آپ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ شمشاد صدیقی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ شمشاد صاحب، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مریم نواز صاحبہ نے پنجاب اسمبلی میں مثبت روایت ڈال دی، اپوزیشن لیڈر سے خود ملنے چلی گئی ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کی آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا، جانا چاہیے تھا ان کو، اور ابھی سے جو ان میں جو انرجی نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجاب میں ضرور کام کریں گے۔ دیکھیں ان کی جو پہلی اسپیچ تھی اسی میں انہوں نے اگلے 5 سال کا پروگرام دے دیا، ابھی 20 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ سامنے رکھ دیا۔ ابھی ہمارے پیپلز پارٹی کے جو بھائی باتیں کر رہے تھے کہ ملک کی خدمت کرنی چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو پورے ملک میں جا کے کام کرنا چاہیے۔ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں 15 سال سے بلا شرکت غیر سندھ میں ان کی حکومت ہے، اور آپ دیکھیں کراچی حیدرآباد کے 80% گھروں میں پانی نہیں آتا۔ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یعنی کتنے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ان کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی میں بھی ٹینکر سے پانی خرید کے اپنے گھر میں ڈلواتا ہوں۔ کیوں بھائی 15 سال سے پھر آپ کر کیا رہے تھے؟
آپ نے 15 سال میں 22,000 ارب کا بجٹ جو ہے یہاں پہ ختم کر دیا. کبھی ایم کیو ایم نے سوال پوچھا ان چیزوں پہ؟ 22 منصوبے تو دکھائیں ہمیں کہ وہ آپ نے ترقی کے یہاں پہ. تو یہ سب سے پہلے تو بھائی جان آپ یہ جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ بالکل کنسنسس ہونا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کی کارکردگی تو ہمیں سندھ میں نظر آنی چاہیے نا. یقینی طور پہ بڑا اچھا ان کی تجویز تھی کہ ایک میثاق معیشت ہو, تمام پارٹیوں سے سائن کریں, حکومتیں بدلتی رہیں, کوئی جو حکومت آئے وہ اس کو لے کے آگے چلے, اور یقینی طور پہ یہی حل ہے. لیکن سب سے پہلے جہاں پہ آپ کو حکومت ملتی ہے, جہاں 15 سال سے آپ بلا شرکت غیرے یہاں آپ حکومت کر رہے ہیں, مجھے تو اس بات کا تو جواب دے رہے ہیں کہ یہاں آپ نے کیا کیا. کراچی شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, حیدرآباد کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. آپ نے پوری کراچی کے اندر پولیس کو دیکھیں تو غیر مقامی نظر آتے ہیں, ہمیں انتظامیہ دیکھیں تو غیر مقامی, حکمراں جرائم پیشہ افراد بھی کراچی کے اندر غیر مقامی. گورنمنٹ کی نوکریاں 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں انہوں نے, ایک نوکری کراچی کے کسی شہری کو یا حیدرآباد کے کسی شہری کو نہیں دی. اس وقت آپ اگر انٹرنیشنل بلومبرگ کی ریٹنگ دیکھ لیں تو دنیا کا 4تھا بدترین شہر رہنے کے لیے وہ کراچی ہے. 2022 کے اگر آپ صرف فگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اسپیڈ کرائم کی جو سچویشن ہے 81,503 اسپیڈ کرائم کراچی میں ہوئے ہیں. کاریں چوریں دیکھیں تو 22,266. شمشاد صاحب, کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی کو خاص طور پہ پلان کر کے برباد کیا جا رہا ہے یا خراب کیا جا رہا ہے, ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے سیاست پر بھی اور معیشت پر بھی. نہیں دیکھیں کوئی سازش کیا ہے, دیکھیں جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی کون سازش کر رہا ہے, کون کراچی کے خلاف سازش کر رہا ہے, کون حیدرآباد کے. اچھا صرف کراچی حیدرآباد کی بات چلے چھوڑ دیں, یہاں پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے, پوری ہسٹوریکل ہو گئی ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں بیچاروں کی حالت دیکھنے جا کے, کبھی جائیں شکارپور جائیں, نوابشاہ جائیں, بھئی آپ کو لاڑکانہ تو پچھلے 70 سال سے ووٹ دے رہا ہے, اس کو تو ایک مثالی شہر بن جانا چاہیے تھا نا. دیکھیں مسلم لیگ کچھ بھی ہے, آج آپ لاہور میں جائیں تو آپ کو کام نظر آتا ہے. مجھے سندھ کا کوئی ایک یو سی بتائیں کہ وہاں ہم اس کو مثال کے طور پر پیش کر سکیں, یا پیپلز پارٹی نے یہ یو سی بنا دی. شہر تو بہت دور کی بات ہے, ایک یو سی مثال کے طور پہ پیش نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی. تو میرے بھائی سے گزارش ہے کہ بھائی قومی سطح تو ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ آپ سپورٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, آپ وزارت میں نہیں لے رہے. آپ کی ساری توانائیاں جو ہے نا صوبہ سندھ میں لگنی چاہیے. اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے ایک مثال تو پیش کرنی پڑے گی نا. وہ لاہور جا کے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور کو جو کراچی بنا دوں گا, وہ لاہوری ساری ہنستے ہیں پھر, اور سارے جلسے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جب بلاول صاحب وہاں جا کے کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو سب کو پتا ہے کراچی کا کیا حال. اچھا تو بھائی جان پہلے سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں کام شروع کریں. ہم آپ کے ساتھ ہم کوئی لڑنا تھوڑی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے, ہم کوئی آپ انہوں نے یہ تانا دیا کہ وہاں جا کے بات کرتے ہیں. ہماری سب سے پہلی ترجیح, اور میں کہتا ہوں فطری اتحاد اگر این پی ایم کا ہو سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے, لیکن وہ ایمانداری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, وہ ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. کہ جس طرح مریم نواز نے آتی ایک منصوبہ پیش کیا نا 5 سال کا, مراد علی شاہ نے کیا پیش کیا, وہ بیچارے 15 سال سے یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, اس لیے کہ تو ان کو اجازت نہیں ہے کسی ترقیاتی فنڈ کو وہ خرچ نہیں کر سکتے بغیر اجازت. شمشاد صدیقی صاحب, آپ پر بھی بڑے سوالات ہیں اور بڑی تنقید ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں فاروق ڈاڈی صاحب, وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ سے سوال کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے شمشاد صدیقی صاحب سے فاروق ڈاڈی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. فاروق صاحب پوچھیے, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب, کیا حال چال ہے؟ بہت ٹھیک ٹھاک. اچھا سوال یہ تھا کہ پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں جب آپ برسر اقتدار تھے حکومت میں تمام وزارتوں کے ساتھ, اور آپ کی اتنی حیثیت تھی, اتنی امپورٹنس تھی کہ آپ کے بغیر ریجیم چینج ہو ہی نہیں سکتی تھی. جب آپ اتنی امپورٹنٹ اہمیت رکھتے تھے تو اس وقت آپ نے K4 کے پانی کے منصوبے کے پر کیوں ایمفیسائز نہیں کیا؟ اگر آپ نے اس وقت کراچی کے طالب علموں کے لیے کوٹا سسٹم کے اوپر کیوں ایمفیسائز نہیں کیا؟ آپ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا. شمشاد صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی شمشاد صاحب جواب دے دیجیے. جی, یہ میرے لیے خبر ہے کہ ہم پچھلے 16 ماہ سے جو تھے وہ 16 سال سے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برسر اقتدار تھے, میرے لیے بھی خبر ہے. وہ کہاں سے بھائی؟ دیکھیں ہم صرف اس میں تھوڑے بہت
पार्टनरशिप होती थी और जब वो हमारे बात नहीं मानते थे तो हम निकल जाते। अच्छा 16 माह की हुकूमत का मैं आपको सर, बता आपकी दूं, बात कराची के नहीं लिए मानते हमने थे तो आप रूठ जाते थे। आप जी कोई जी अब अमली आप इक़दाम जवाब आ थोड़ी रही करते है, थे। मेरा आप जवाब सुने, फारूक साहब को जरा मैं देना चाह रहा हूँ। जी, देखिए जी। 16 माह में हमने पहली दफा कराची के सेंसस, पाकिस्तान में जब सेंसस हुए हमारे मुतालबे पे, पहली दफा 75 लाख अफराद को बाजियाब कराया है। देखें 75 लाख की आबादी कम नहीं होती, पूरे एक शहर की आबादी होती है। हमने जो हुकूमत में रह के, ये जाहिर है अगर हम बाहर होते तो हमारा इतना एक्सेस नहीं होता ना। हमने शहबाज शरीफ को भी समझाया, सबको समझाया कि एक साजिश के जरिए इस शहर की आबादी को हमेशा कम दिखाया गया है। लाड़काना की आबादी दिखाई जाती है 41%, शिकारपुर की 39%, कराची की आबादी को दिखाते हैं कि ये कम हो रही है, 19% से भी कम दिखाते हैं। लेकिन इस दफा हमने बाकायदा सबूत और शवाहिद के साथ 11 मीटिंग्स हमारी उसका फायदा क्या हुआ? कुछ उसका आउटपुट देखिए निकला? फायदा हुआ है आपको, 75 लाख कोई कम होते हैं, ये बढ़ाए ना हमने। उससे सर जी, एक फायदा ये वसाइल हुआ में क्या कि फायदा आपके हुआ? ठीक है, नहीं आगे। उससे हाँ नहीं, उस पर एक कौमी असम्बली की आपकी सीट बढ़ी है और 3 सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ी हैं। अच्छा इसको भी हमने कोई एक्सेप्ट थोड़ी किया है, ये हमारी एफर्ट थी। अच्छा उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए फिर आप कि आपकी यूसी जो है इसको बेईमानी के साथ कम किया हुआ है कराची की। हमने लड़ भिड़ के उनको 53 यूसी आपकी ऑफिशियल लेटर सूबाई गवर्नमेंट ने जारी किया। 53 यूसी बढ़ी क्या नहीं कराची के अंदर। हमने जो दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी है, उनको भी कहा था थोड़ा सा सब्र कर लें, ये बल्दियाती इंतखाब, ये हमारा बड़ा बुनियादी मसला है कि आपकी तो यूसी खाए में ये पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, आपको कैसे हक मिलेगा जबकि पूरी यूसी नहीं है आपके पास। अच्छा 53 पे फिर पीपल्स पार्टी भी एग्री हुई और उन्होंने इसका एक ऑफिशियल लेटर भी बाकायदा निकाला कि हाँ हमने डिमांड की थी 72 की, लेकिन चले वो 53 पे एग्री हुए। तो ये क्या कम खिदमत है? शमशाद सिद्दीकी साहब, इस बात ठीक है, इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि अब जो आप इत्तेहादी हुकूमत अभी भी वही बन रही है, मखलूत हुकूमत ही बनेगी जाहिर है, तो अब जो कराची के मसाइल हैं, कराची के जो नौजवानों के मसाइल हैं और वो जो भत्ताखोरी, कब्जा माफिया, टैंकर माफिया, बेरोजगारी, नौकरी ना होना, ये तमाम मसाइल में से कुछ 10% भी क्या कुछ कमी वाक़या होगी, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए इसमें डिपेंड करता है कि जो हुकूमत बनती है वो कितना हमसे काम, दायरा है हम तो पूरी हुकूमत तो हमारे पास होगी। सिंध के अंदर आपको पता ही कि तमाम सीटें जो हैं वो माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी। सर आप अपनी बात ही नहीं मनवा सकते तो फिर क्या फायदा है ऐसे बैठने का? नहीं हमारी पूरी एफर्ट्स होंगी। देखें जिस दिन से हमारे ये नुमाइंदे जीते हैं, और आपको ये बात देख के खुशी होगी कि इस वक्त सबसे ज्यादा यंगेस्ट जो हमने पार्लियामेंट में लोग भेजे पढ़े लिखे, वो एमकेएम ने भेजे। अच्छा जिस दिन से वो जीते हैं वो अपने इलाकों के मसाइल हमने पूरी यानी मरकजी तौर पे तमाम जितने भी नुमाइंदे थे उनको कहा कि अपने अपने इलाके के तमाम मसाइल की लिस्ट लेके मरकज में जमा कराएं। तब वो तमाम लिस्टें जो है ना अपने अपने इलाके की आ रही हैं और लोग ऑन ग्राउंड इस वक्त भी काम करना शुरू कर दिया है। यानी अभी तो बेचारों ने हर्ष भी नहीं उठाया लेकिन काम जो है वो शुरू हो चुका है। हमारी जिससे भी बात होगी, जिस हुकूमत में भी अगर हम शामिल हुए तो सबसे पहले तरजीह हमारी जो है ना, सबसे पहली नंबर 1 तरजीह है वो कराची के लिए पानी, बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी, यहाँ की सफाई, यहाँ की सड़कें, यहाँ के मसाइल कैसे दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे यहाँ गटर के ढक्कन नहीं होते। नईमुर रहमान साहब ने कह दिया कि गवर्नर सिंह जो है वो वादा माफ गवाह बन जाए, हकायक को सामने ले आए। अगर बिलफर्ज ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? देखें वो तो ख्वाहिशात की दुनिया में रहते हैं ना। वो पिछले 5 साल से पूरे कराची वालों को बता रहे थे कि मेयर कराची वो बनेंगे, वो बेचारे नहीं बने। फिर वो लेकिन उन्होंने काम बहुत किया है, नौजवानों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, बनो काबिल तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। देखें वो आईटी में उन्होंने थोड़े बहुत लड़कों के लिए काम किया, तो गवर्नर सिंह ने तो उनसे ज्यादा किया है। आप देखें कि कितने लाखों की तादाद पे स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त आईटी क्लासेस में है ना, वो गवर्नर हाउस में बाकायदा वहाँ पे मार्की लगी हुई है, वहाँ पे बाकायदा उनको तालीम दी जा रही है, इंशाल्लाह उनको रोजगार भी मिलेगा। वो काम तो हम भी कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर जमात इस्लामी कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उनकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। देखिए वो समझते हैं कि हमें जो है वो हमारा मैंडेट चोरी हो गया। अगर हिस्टोरिकल देखें जमात इस्लामी 70 साल से है, 4-5 सीटों से ज्यादा इन्हें मिलती नहीं है। हाँ जब एमपीएम बाइकाट कर देती है तो उस वक्त जमात इस्लामी के जो है ना वो काउंसिल जीत जाते हैं, वो सारे जीत जाते हैं। और अभी भी अगर जितने वोट उनको बल्दिया में मिले हैं तकरीबन 4-4.5 लाख, जब एमपीएम 2013 में जीती थी तो एमपीएम को 11.5 लाख वोट मिले थे और इनको 4.5 लाख मिले एमपीएम के बाइकाट की वजह से। और लेकिन फिर ये मुंतखब होके आ गए, कोई 7,000 पे जीत गया, कोई 6,000 पे जीत गया। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ हुए हैं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है? मैं समझा नहीं आपका सवाल।
मतलब आपने जो सीटें ली, जो आप पर तनकीद हो रही है, या जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, या जो लोग आपको ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपको कह रही है कि आप 100% जो है आपका मैंडेट जाली है, वो सब गलत है और इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके बाद ये इल्जाम एक दूसरे पे ना लगे? वो तो हमेशा ही लगते हैं। अगर पीपल्स पार्टी हमें कहती है 100% कभी नहीं लगा इल्जाम, हम उनसे कहते हैं 200% जाली है पीपल्स पार्टी का। सिर्फ पूरे सिंध के अंदर 5 खानदानों को इन्होंने वो जो है अपना वो टिकट दिए हैं और वो सब खरीदे हुए वोट हैं, वो सब उनको डल जाते हैं। वो बेचारे जो है ना इसी हाल में उसी तनख्वाह पे वो जो है वो काम करते हैं। तो ये तो एक सिलसिला चलता रहता है ना। 18 में देखें किस तरह से ये तनकीद वाला सिलसिला है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती। फारूक डाडी साहब, पीटीआई को कहाँ पर देख रहे हैं? पीटीआई में अब कुछ फैसले ऐसे होने जा रहे हैं, कुछ ऐसा स्टांस आ रहा है उनका कि वो ग्रैंड अलायंस बनाने के कुछ बातचीत हो रही है। आप समझते हैं कि पीटीआई ग्रैंड अलायंस बना सकेगी? देखिए, पीटीआई अगर ग्रैंड अलायंस ना भी बनाए तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई को कोई फ़र्क पड़े, इसलिए कि उन्हें अवाम की हिमायत इतनी ज़्यादा है, हासिल है, और अवाम की सपोर्ट, चाहे ये ताकत के ज़ोर पे, चाहे ये कुछ भी कर लें, ये सारी चीज़ें वक्ती हैं। और आप अवाम के दिलों से उनकी चाहत और अवामी मंशा के ख़िलाफ़ कोई भी काम करेगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। अब बात सारी ये है कि पीटीआई को जिस तरह इन्होंने हाथ पैर बांध करके ना उन्हें कोई जलसा करने दिया, ना कोई कैंपेन करने दी, बल्कि यहाँ तक कि उनका जो इंतखाब निशान था वो भी छीन लिया ताकि इलेक्शन के बाद उन्हें रिजर्व सीटें ना मिलें, ये सारी एक प्लानिंग के तहत किया गया। तो जाहिर बात है हम अवाम, हम कोई इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, ना इतने ना समझ तो नहीं है, हम ये सारी चीज़ें समझते हैं जो उनके साथ एक ज़्यादती की गई है। तो बहरहाल ये मैं ये कहूँगा कि हमें, जैसे गुलजार साहब ने कहा, कि हमें देखना हमारे मुल्क के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है और मैं कहता रहा और एम्फेसाइज करता रहा हूँ कि मंगला डैम और तरवेला डैम के बाद कोई डैम क्यों बनने नहीं दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? डाडी साहब, रावी का पानी पूरा रोक दिया, मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इंडिया के डैम्स पे डैम्स बनते चले जा रहे हैं, हालात तो बद से बदतर। बात सारी यही है कि अगर हमारे काश्तकार को पानी मिल जाए तो आपका अजनास इतना सस्ता हो जाएगा कि हर आदमी की पहुंच पे होगा, और आप एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं, आप ज़र मुबादला इससे कमा सकते हैं। लेकिन आपने देखा 16 माह की हुकूमत आई, उन्होंने 10 डैम पे जो रात दिन काम चल रहा था 2023 से 29 तक कंप्लीट होना था, वो सारा रुकवा दिया। तो आखिर कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान को तरक्की करने नहीं दे? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक वेंटिलेटर पे रहे। अब मुझे ये बताएं कि अगले 3 साल में हमने 72 अरब डॉलर IMF को देने हैं। हम 58.8% $8 बिलियन जो है वो हमने चाइना से लिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर उसने जो इन्वेस्टमेंट, अभी हमने कामयाबी हासिल कर ली है कि 2 अरब डॉलर का रोल ओवर किया ना, कोई माफ तो नहीं किया आपके वक्त दे दिया उन्होंने। मकसद ये कि अब यही रह गया है कि आपने नए लोन लेने हैं और पिछली किस्तें अदा करनी है। आप राना साहब जी कोई प्लान बताएं। वक्त अब कुछ कम रह गया है। राना गुलजार साहब, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी। बिलावल भुट्टो साहब ने सदर पाकिस्तान पर आइन छिकने के इल्जाम जो लगाए, 2 मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया था, वो कहाँ तक पहुंचा मामला? देखिए जी, बिल्कुल ये तो कल के बाद होगा, कल जब इजलास होगा, जाहिर सी बात है। मैं अपने एमक्यूएम के दोस्त की बात बताता चलूं कि बातें तो बहुत करते हैं और हर आदमी खिदमत के दावे कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाखों लोग, बच्चे बच्चियों को जो है रोज़गार फराहम किया है, हुनर भी सिखाया है और कराची शहर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगाए। बात मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, जब हुकूमतें बनती हैं तो उनकी जिम्मेदारी है खिदमत करना, उनकी जिम्मेदारी है आवाम को मुराद अली शाह साहब ने कोई मंसूबे का किसी का ऐलान किया? देखिए जी, अभी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये ऐलान भी होगा और काम भी शुरू होंगे। मैं आपसे फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमतों का काम ही काम करना है, दावे करना नहीं, काम करके दिखाइए। बात यह है कि शहर में जो बातें कर रहे हैं ना कि जी ये हुआ वो हुआ, देखिए एमक्यूएम के दोस्त हमेशा
اقتدار میں رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب وہ بات الگ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آج بھی وہ اقتدار میں آنے کی کوشش کیا، انشاءاللہ آئیں گے اور وزارتیں بھی لیں گے. تو بات یہ ہے کہ میں پھر آپ سے ایک الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں محض آرائی کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کی الزام تراشیاں کر کر اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. تو ہمیں ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. ہم ان چیزوں کو دفن کرنا چاہیے جو ہم سے ہو چکا ہے. آپ آگے کے دروازے کھولیں، آگے کی راہیں کھولیں، آگے ایک دو قدم ہر پولیٹیکل پارٹی کو پیچھے ہٹ کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں، اور شہر یوسی سب جگہ خدمت ہونی چاہیے. یہی ایک طریقہ کار ہے ہمیں آگے بڑھنے کا. ون لائنر آپ سے بھی لینا چاہوں گی میں. بھائی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ جس طرح مریم نواز نے اگلے 5 سالہ اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کیا ہے، مراد علی شاہ بھی کرتے نا. یہ ان کو تجربے کار آدمی ہو تو پہلی دفعہ بنی ہے خاتون جنہوں نے 15 سال میں تو ابھی تک ایک بوند پانی کا نہیں بڑھائی ہمیں. اب پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. 12 بغیر پیاس کے پانی کے رہ رہے ہیں آپ. پانی الحمدللہ آپ پی رہے ہیں کہ بغیر پانی کے رہ رہے ہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، شہر میں کھلی فضا میں جی رہے ہیں. آپ سرکار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فاروق بھائی ایک چھوٹا سا شعر کہتے تھے، وہ کہتے پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، ہم نے 3 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. میں نہیں کرنا چاہتا، مذاق بنتا ہے. پانی کے بارے میں ہی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا، مذاق بنتا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا ہوش کے ناخن. رانا گلزار صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. فاروق ڈاڈی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. شمشاد صدیقی صاحب آپ نے وقت دیا. ناظرین، دعوے، وعدے، الزامات، تنقید برائے تنقید اور آخر معاملات حل کیسے ہوں گے، سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.